کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید ویڈیو سیریز مسایا میں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ویڈیو سیریز مسایا میں اب ہم قیامت کی علامات صغریٰ کا تفصیلاً ذکر کر رہے ہیں، اور جن قیامت کی علامات صغریٰ کا آج ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے وہ یہ ہے: مسلمان پہلی امتوں کی روش اختیار کریں گے، 14 خصلتوں اور مصیبتوں کا ظہور، قیامت کی واضح علامتوں کا ظہور ہوگا، نیٹ نئے فتنے۔ تو آئیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کریں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اپنے سے پہلوں کا بالش ببالش اور زرہ بزرہ اتباع کرو گے۔ جس چیز کی طرف وہ ایک بالش بڑھے تم بھی ایک بالش بڑھو گے، اور جس چیز کی طرف وہ ایک زرہ یعنی ایک ہاتھ بڑھتے تھے تم بھی اسی قدر بڑھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہونے لگے تو تم بھی داخل ہوگے۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پہلوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور کون ہے؟ دوسری روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر گزرا تھا، جس طرح ایک پیر کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ہو بہو، حتیٰ کہ اگر ان بنی اسرائیل میں سے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا، بلا شبہ بنی اسرائیل کے 72 مذہبی فرقے ہو گئے تھے، اور میری امت کے 73 مذہبی فرقے ہوں گے، جو ایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ وہ جنتی کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر عمل اور ہر شعبے میں یہود و نصارہ کی اندھی تقلید میں گرفتار ہے، اور ان کی پیروی میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کے اور مسلمانوں کے طرز عمل میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہا۔ آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں یہود و نصارہ کی اتباع کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، سوچنا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، رہن سہن، تجارت، صنعت و حرفت، سائنس و ٹیکنالوجی اور علم غرض ہر چیز ان کے تابع ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میری امت میں 14 خصلتیں پیدا ہوں تو ان پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا ہے؟ فرمایا، جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے، شوہر بیوی کا فرمانبردار ہو جائے، بیٹا ماں کا نافرمان بن جائے، آدمی دوستوں سے بلائی کرے اور باپ پر ستم ڈھائے، مساجد میں شور مچایا جائے، قوم کا رذیل ترین آدمی اس کا قائد ہو، آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے، نشہ آور اشیاء کھلم کھلا استعمال کی جائے، مرد ریشم پہنے، آلات موسیقی کو اختیار کیا جائے، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جائیں، اس وقت کے لوگ اگلوں پر لائن دائن کرے تو لوگوں کو چاہیے کہ پھر وہ ہر وقت عذاب الہی کے منتظر رہیں، خواہ سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا زلزلے کی شکل میں، یا اصحاب سبت کی طرح صورتیں مسخ ہونے کی شکل میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن مسعود، قیامت کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں، سنو۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ بیٹا غصے والا ہوگا، بارش گرمی بن جائے گی، برے لوگ سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ جھوٹے کی تصدیق اور سچے کی تکذیب کی جائے گی۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ خیانت کرنے والے کے پاس امانت رکھوائی جائے گی
اور امانت دار کی طرف خیانت کی نسبت کی جائے گی۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ غیر رشتہ داروں سے تعلقات بڑھائے جائیں گے اور رشتہ داروں سے قطعی رحمی کی جائے گی۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر قبیلے کے منافق اور ہر بازار کے فاسق لوگ اس کے سردار بن جائیں گے۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ مومن شخص قبیلے کا ذلیل ترین شخص ہو جائے گا۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ محرابوں کو مزین کیا جائے گا اور قلوب ویران ہو جائیں گے۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے جنسی لذت حاصل کریں گے۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ مساجد کی حفاظت کی جائے گی اور ممبر کو بلند کیا جائے گا۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ دنیا کے اجڑے ہوئے حصوں کو آباد کیا جائے گا اور آبادی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی۔ اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ پولیس طعن و تشنیع کرنے والے اور عیب جو بڑھ جائیں گے۔ اور اے ابن مسعود، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ زنا کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوگی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا اور اس صورت سے اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص سے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا، فتنے اسے اچک لیں گے، لہٰذا اس وقت جسے کوئی بچاؤ اور پناہ کی جگہ مل جائے تو وہاں پناہ لے لیں۔ فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل یعنی فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو کا مطلب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم لوگوں کا یہ حال دیکھو کہ بخیل کی اطاعت کی جانے لگے اور خواہش نفسانی پر عمل ہونے لگے اور دین پر دنیا کو ترجیح دی جانے لگے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو مقدم سمجھنے لگے، اور تم اس حال میں ہو جاؤ کہ لوگوں میں رہ کر تمہارے لیے فتنے میں پڑ جانا ضروری ہو جائے، تو خاص طور پر اپنے نفس کو سنبھال کر رکھنا اور عوام کو چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے آگے یعنی آنے والے زمانے میں صبر کے دن ہیں۔ جس نے ان میں صبر کیا یعنی دین پر جمع رہا تو گویا اس نے چنگاری ہاتھ میں لی۔ پھر فرمایا کہ اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کو ان 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر ملے گا جو اس زمانے کے علاوہ امن کے دنوں میں اس جیسا عمل کرے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی ویڈیو سیریز مسایہ کی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔